ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو یہ تسلی دے سکے کہ وہ جنگ وہ جیت گئے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو تسلی دے سکے کہ وہ جنگ جیت گیا ہے، کیونکہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے یہ بہت ان پاپولر جنگ ہے، بہت غیر مقبول جنگ ہے، اور وہ پہلے ہی عوام اس کے خلاف ہے، اور ساتھ اگر جنگ بند کرنے کے بعد امریکی حکومت کو شکست، اگر امریکی حکومت شکست خوردہ نظر آئے، اگر اس کو یہ کہنا پڑے اپنی عوام سے کہ ہم تو جنگ ہار گئے ہیں، تو پھر وہ ریپبلکن پارٹی وہ الیکشن بھی ہار جائے گی اگلا، اور پھر وہ تاریخ میں ایک ایسی حکومت کے طور پر جانی جائے گی جس نے جنگ شروع کی بلا وجہ اور پھر شکست کھائی اور شکست قبول بھی کی. تو اس لیے امریکی بھی نہیں چاہیں گے، ایرانی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان پہ جنگ بھی مسلط کی گئی اور انہوں نے شکست بھی مان لی اور امریکہ کی شرائط پہ صلح کر لی. تو لیکن کیا یہ سچویشن ایسی مشکل ہے کہ اس کا کوئی حل نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں ہے. حل ہے، بالکل ممکن ہے اگر دونوں خواہش رکھتے ہوں حل تلاش کرنے کی. مثلاً جو سب سے پیچیدہ اور الجھا ہوا مسئلہ ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کا. اب آبنائے ہرمز میں ایک طرف سے ایران نے بند کیا ہوا، ایک طرف سے امریکہ نے بند کیا ہوا آبنائے کو. اچھا، امریکہ اس کو آبنائے کو کھلوا نہیں سکتا بغیر بڑے ملٹری آپریشن کے، اور وہ بڑے ملٹری آپریشن سے بچنا چاہتا ہے. ایران کے پاس نیوی نہیں ہے کوئی ایسی کہ وہاں جا کے انٹرنیشنل واٹرز میں جہاں پر روکا ہوا ہے امریکہ نے، وہاں جا کے وہ کھلوا سکے. وہ کھلوا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے جا کے کھلوانے کی. تو دونوں اگر اس بات پہ سمجھوتا کر لیں کہ نہر جو ہے یہ جو آبنائے ہرمز ہے کھولی جائے، تو اس میں ایران کہہ سکتا ہے اپنے عوام سے کہ دیکھیں ہم نے دباؤ ڈال کے امریکہ کی جو ناکہ بندی ہے اٹھوا دی، اور یہی بات امریکہ اپنی عوام سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دباؤ ڈال کے ایران کی ناکہ بندی ختم کروا دی، اور دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے گا اور یہ اس میں دونوں کی جیت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ نیوکلیر انریچمنٹ کا ہے. اس میں بھی اگر دیکھیں تو ریئل مسئلہ کوئی نہیں ہے، یعنی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایران انریچمنٹ کر کے کل ایٹمی ہتھیار بنا لے گا. تو یہ کہنا کہ ایران کے نیوکلیئر ری ایکٹر سے کوئی فوری خطرہ ہے، یہ بھی غلط ہے. اچھا، پھر یہ بھی غلط ہے ایران کی پوزیشن جو ہے کہ ہم رکھیں گے، کیونکہ جی آپ رکھے کیا کر لیں گے، آپ وہاں نیوکلیئر افزودگی کریں گے تو آپ پہ پھر اٹیک ہوگا، اور آپ بنا نہیں سکتے، آپ کی تنصیبات جو ہیں ڈیمیج ہو چکی ہیں، مزید حملے ہوں گے تو مزید خرابی ہوگی. تو یعنی نہ امریکہ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس کو پوری طرح ختم کر سکے ان تنصیبات کو، کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے، نہ ایران کے پاس یہ آپشن ہے کہ دوبارہ وہاں کام شروع کر سکے. تو پھر وہاں بھی یہ ممکن ہے کہ ایسا فارمولا بنایا جائے جس میں دونوں اچھے نظر آئیں، پازیٹیو نظر آئیں. مگر یہی بات جا کے جہاں پھنس جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اتنی واضح فتح چاہتے ہیں، دونوں بالکل جو ہے فتح کے شادیانے بجانا چاہتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. وہ اتنا روم نہ ایران دے سکتا ہے امریکہ کو، نہ امریکہ دے سکتا ہے ایران کو. یہاں جا کے بات پھنسی ہوئی ہے. پچھلے دنوں جو صدر ٹرمپ کا ہفتے بھر میں اچانک ٹون چینج ہوا ہے، زیادہ ان کے لہجے میں زیادہ سختی آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے، چونکہ ان پاپولر ہے، اس کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جائے گی، کانگریس پہ سا کنٹرول ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ احتیاط برت رہے تھے. لیکن پچھلے دنوں دو فیصلے ایسے ہوئے ہیں جس نے ریپبلکن پارٹی کا مورال بلند کر دیا ہے. پہلا فیصلہ ہوا اسٹیٹ آف ورجینیا جو ڈی سی کے ساتھ ہے، وہاں کے سپریم کورٹ نے، یہاں یہ ہوتا ہے امریکہ میں، جو جیسے ہمارے یہاں قومی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں، یہاں کانگریس کے حلقے ہوتے ہیں، حلقوں کی جو حلقہ بندی ہوتی ہے وہ کرتی ہے صوبائی حکومت. اور جس پارٹی کی جب حلقہ بندی کا پیریڈ ہوتی ہے، جب وہ وقت آتا ہے حلقہ بندی کا، اس میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ کر جاتی ہے. اور وہ پچھلی حکومت جو تھی یہاں ریپبلکنس کی تھی، اور انہوں نے اس طرح حلقہ بندی کی ہے کہ 4 سیٹیں جو ہیں، جو ڈیموکریٹس کی سیٹیں ہیں ٹریڈیشنلی، وہ حلقوں کی جوڑ توڑ سے ریپبلکنس کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پر انہوں نے ریپبلکن ڈیموکریٹس نے ریفرینڈم کروایا تھا.
اور ریفرینڈم جیت گئے تھے. اور یہ کہا تھا کہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے ریپبلکن نے کی ہے وہ غلط ہے, اس کو دوبارہ پچھلی جو حلقہ بندی تھی اس کو بحال کیا جائے. اس کو ریپبلکن پارٹی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ نے, ورجینیا کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ریپبلکن پارٹی کی حمایت میں. اچھا, تو پھر ڈیموکریٹ چلے گئے یو ایس سپریم کورٹ میں. یو ایس سپریم کورٹ نے اس سے بھی بڑا فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ جو ریڈسٹریبیوشن ہوئی ہے حلقوں کی, نہ صرف وہ ورجینیا میں جائز ہے بلکہ پورے امریکہ میں جہاں جہاں بھی ہے وہاں بھی جائز ہے. اور بہت ساری ریاستوں میں ان کی وہ تھی, ریپبلکن نے اس طرح کی حلقہ بندی کی ہوئی تھی. تو اب صدر ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ ہاؤس کا الیکشن جو وہ جیت جائیں گے اس حلقہ بندی کی وجہ سے. لہٰذا وہ دوبارہ جو ہے وہ مضبوط ہو گئے ہیں اور مضبوط لہجے میں جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے پاس اب یہ آپشن جنگ کرنے کا, اگر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو آپشن بڑھ گیا ہے. وہ یہ کریں گے, لمیٹڈ کریں گے, لمبی جنگ نہیں ہوگی, لیکن وہ دوبارہ 5-6 دنوں کے لیے, ایک ہفتے کے لیے بہت سنگین قسم کی پہلے سے کہیں زیادہ بامبنگ کریں گے, اور اس کے بعد فتح ڈکلیئر کریں گے اب ہم نے جنگ جیت لی, ہمیں جنگ راضی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے بعد خاموشی سے نکل جائیں گے اس خطے سے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.